آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے. آج جو ہمارے مہمانان موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی ایم اے کھوکھر صاحب. اور ایم اے کھوکھر صاحب صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ سارے معاملات خاص طور پر ملکی معاملات کے اوپر بڑی ہی گہری نظر رکھتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیاسی سماجی شخصیت اور پی ٹی آئی کے رہنما زاہد ملک صاحب. میں آپ دونوں مہمانان کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں. اور سب سے پہلے چلتے ہیں ایم اے کھوکھر صاحب کی طرف. اور کھوکھر صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کشمیر میں ایک موومنٹ چلی, کشمیری جو تھے کنفیوژن سے نکلے اور انہوں نے نکلنے کے بعد حکومت سے بڑے مطالبات منظور کروا لیے. بجلی جو بنیادی ضرورت ہے وہ سستی کرا لی, اور اس سے بھی بڑی بنیادی ضرورت یعنی کہ آٹے کو سستا کروا لیا اور اپنی مرضی کے ریٹس کے اوپر. لیکن پاکستانی قوم جو ہے وہ کنفیوز نظر آتی ہے, یہ کنفیوژن سے نہیں نکل پائے ابھی تک. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب زاہد ملک صاحب, آپ نے بہت زبردست کویسچن اٹھائے ہیں. بدقسمتی یہ کہ میری اس وقت تقریباً عمر 61 سال کو ہونے کو ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں. میں نے اپنے 22 سال جرنلزم میں ضائع کیے, یا میرا ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں. میں اس پاکستان کے قبلے کو درست کرتے کرتے بوڑھا ہونے کو جا رہا ہوں, لیکن پاکستان کا نظام درست نہیں ہوا, جس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام بہت ہی بسیطہ ہے. دنیا میں ایسا نظام میں نے نہیں دیکھا, حالانکہ میں نے دنیا میں بہت گھوما پھرا ہوں. آپ کو امید نظر آتی ہے کسی بھی شخص کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے؟ سر ایک امید ہے, لیکن وہ دم توڑتی نظر آ رہی ہے. وہ میں ڈسکس کرتا ہوں. اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, کہیں پہ پولیس گردی ہو رہی ہے. آج آپ دیکھ لیں عوام جو ہے پولیس کے سامنے اور پولیس عوام کے سامنے. کشمیر میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. پنجاب میں جو ہوا وہ دنیا دیکھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام اتنا گلا سڑا, اور ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں وہ بالکل ہی زیرو ٹاکس. ان میں کسی قسم کی کارکردگی کی کوئی چیز نظر نہیں آتی, نہ ان کو فکر ہے. ریاست پاکستان جو بنایا گیا تھا, پاکستان کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھ لیں ہمیشہ پالیسی عوام کے لیے بنائی جاتی ہے. پاکستان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پالیسی نہیں. تو آپ پاکستان بنے ہوئے 75 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, کیا اب تک نظام نہیں بنایا گیا؟ جبکہ جو بنا ہوا نظام ہے آپ اسے بوسیدہ کہہ رہے ہیں. لیکن کیوں 75 سالوں میں ہم عوام مل کے یا ہمارے رہنما مل کے اس کو درست نہیں کر سکتے؟ اس میں یہ کہ ہمیں مخلص نہ کوئی لیڈر ملا, نہ کوئی ایسا سیاستدان ملا. ہمارے اس وقت جو موجودہ پارٹیز, سیاسی پارٹیز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے, انہوں نے ہمیشہ بیساکھیوں پہ حکومت بنائی ہے. عوام کے ووٹ کو کبھی انہوں نے اہمیت نہیں دی. گفتگو میں ہم زاہد ملک صاحب کو بھی شامل کریں. زاہد ملک صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو وجوہات ایم اے کھوکھر صاحب بتا رہے ہیں, کیا آپ بھی انہی وجوہات کے ساتھ متفق ہیں؟ جی وجہ تو بالکل یہی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نظام درست, اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو میرے خیال میں یہ 75 سال ہوئے, مزید اگر 75 بھی گزر جائیں تو یہ نظام. اتنی مایوسی کیوں؟ دیکھیں مایوسی تو یہ ہے کہ اب پاکستان میں ایک واحد شخص آیا عمران خان, جو کہ اس نظام کو درست کرنا چاہتا تھا. لیکن آپ نے دوسری پارٹیوں کا نام لیا, نون لیگ ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہو گئی. یہ ایسی جماعتیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں الیکشن, پبلک الیکشن کو اور نظریے سے دیکھتی ہے. تو ہم پہلے سرکاری اداروں میں بھی رہے ہیں. الیکشن پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کوئی الیکشن فیئر الیکشن نہیں ہوا کہ جس میں پبلک کی ووٹ کے اوپر کوئی حکومت. عمران خان صاحب جس الیکشن میں جیت کر آئے تھے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالیہ نشانات تھے اور سیاسی پارٹیوں کا شور و غل تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ساروں پہ سوالیہ نشان, لیکن یہ سوالیہ نشان ہم نے تاریخ میں, پاکستان کی کیا ورلڈ کی تاریخ میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ جس میں فارم 45 کو اکٹھا کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا اور فارم 47 پہ انہوں نے یعنی 17 سیٹوں والے اور 22 سیٹوں والوں کو صدر اور وزیر اعظم بنا دیا.
اگر اس طرح کا نظام چلتا رہے گا، عوام کی جو منتخب حکومت ان کی مطلب کہ ووٹ سے بنی، دیکھیں ایم اے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ سارا نظام وہ سیدھا ہے اور تحریک انصاف کی وجہ سے بات ہو، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب تحریک انصاف آئی تھی اور تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی تو عمران خان صاحب نے بھی آنے کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم 90 دن میں ایک راستہ متعین کر دیں گے، یعنی 90 ڈیز میں ہم عوام کو یہ بتا دیں گے کہ ہمارا آگے راستہ کیا ہوگا، ہم آگے جس گرداب میں پاکستان یا پاکستان کی عوام پھنسی ہوئی ہے ہم اس سے نکلیں گے کیسے اور نظام بدلے گا کیسے، انہوں نے کہا۔ لیکن وہ اپنا وعدہ ہم نے دیکھا کہ پورا نہیں کر سکے، وہ 3.5 سال رہے لیکن ان 3.5 سالوں میں بھی وہ نہیں بتا سکے جس کا وعدہ انہوں نے 90 دن میں بتانے کا کہا۔ انہوں نے راستہ بھی دکھایا ہے، آج یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے راستہ بھی دکھایا ہے اور راستے پر سب کچھ چلایا بھی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ 2.5 سال تو ان کی حکومت میں کرونا تھا۔ کرونا میں تو سپر طاقتوں کے بھی حالات جو تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کرونا سے نکلے تو پھر رجیم چینج آ گیا، ان کو ٹائم دیا نہیں گیا۔ اچھا، کیونکہ ہم نے آج کے پروگرام میں عوام کو ایک بتانا کہ ہم کس نتیجے پہ پہنچے، تو بات چل رہی تھی کنفیوژن کے اوپر، تو مجھے کنفیوژن کے حوالے سے تو ہر شخص ہی کنفیوژن میں نظر آ رہا ہے، ہر ادارہ ہی کنفیوژن میں نظر آ رہا ہے۔ جیسے کشمیر کا معاملہ جب اتنا زیادہ ہوا، کچھ لوگ مر بھی گئے، زخمی بھی ہوئے، یہاں تک جو پھر حکومت کو یہ ماننا پڑی، اور رانا ثناء اللہ کا وہاں پر ایک بیان آیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے۔ تو مس ہینڈل ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے اس کو خیال ہی نہیں کیا گیا، اس کو دیکھا ہی نہیں گیا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، تبھی مس ہینڈل ہوتا ہے کہ اس کو وقت پر اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے اور وقت پر اس کے بارے میں کچھ کیا جاتا ہے، تو یہ مس ہینڈل نہ ہو تو ایسے ہی چلتا رہے گا، ہر معاملہ مس ہینڈل ہی ہوگا اور ایک سانحے میں بدل جایا کرے گا۔ لیکن جی یہی تو بات ہے کہ 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کا جو نظام ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت ٹیک اوور کر پائے یا معاملات کو کنٹرول کر، بہت مشکل ہے۔ اچھا، آپ کے پارٹی رہنما سینئر لیڈر شیر افضل مروت جو ایک وقت میں سب سے آگے نظر آ رہے تھے، سب سے زیادہ سرگرم نظر آ رہے تھے، انہوں نے پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے بھی بڑا کام کیا۔ عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں، ان کو آج کا بھی میں بیان دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر بھی بتا رہے تھے کہ وہ انہوں نے واقعی بڑے کام کیے۔ لیکن کیا ہوا اچانک کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ ایسے لگ رہے جیسے زیر عتاب چلے گئے ہوں، جیسے سارے ان کے خلاف ہی ہو گئے، ایسا کیا ہوا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں جو اختلافات ہیں نا جی، وہ آپ کہہ لیں کہ تمام پارٹیوں میں پائے جاتے ہیں، نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، گروپ بندیاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ پھر سب سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری پارٹی کا سربراہ ہے وہ قید سلاسل، لیکن فیصلہ تو وہی کریں گے کہ ہمیں گوگل سے فیصلہ تو عمران خان صاحب نے فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور باقی انہوں نے بھی بیان دے دیا ہے۔ باقی ہماری جو پارٹی کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بھی بیان سامنے آ رہے ہیں، اور سب نے تقریباً آج بھی اسمبلی کا اجلاس میں وہیں تھا، آج غالباً عمیر نیازی صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے، کافی اور لوگ ہیں ہمارے اسٹیک ہولڈر جن کا بیان آیا کہ مروت ہماری پارٹی کا حصہ ہے، حصہ تھا اور حصہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ جو مین مرکزی گروپ بنائے تھے واٹس ایپ کے تحریک انصاف کے، اور جو مرکزی دوسرے گروپ تھے، یہی سارے، ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ کم از کم جو باقی ہمارے جو سینئر ہیں، قابل محترم قابل احترام ہے، ان کو اتنی جلدی نہیں۔ دیکھیں دو بھائی آپس میں یا دو دوست بھی لڑ پڑتے ہیں تو تیسرے دوست کا کام ہے کہ وہ ان کے درمیان بجائے اس کے کہ وہ جلدی کرے یا کوئی فیصلہ کن معاملات کرے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سدھاریں۔ اب 5-6 بندے تو ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، آخر بیر کی غلط انفارمیشن اندر جا رہی ہے تو وہ کون پہنچا رہا ہے، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ اچھا، شیر افضل مروت کے اوپر جو سب سے زیادہ بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جو بیانات تھے وہ پارٹی کے منشور سے میچ نہیں کرتے تھے، نہ پارٹی کی پالیسی سے میچ کرتے تھے۔ وہ آتے تھے اور وہ جو ان کے مطلب دل میں ہوتا تھا وہ بول دیتے تھے، ان کو یہ نہیں مطلب سوچتے کہ پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے اور پارٹی اس وجہ سے مسائل کا شکار ہو جائے گی۔ جیسے سعودی عرب کے حوالے سے ان کا بیان مطلب ایسا تھا جس سے سعودی عرب اور پاکستان تحریک انصاف میں بڑے مسائل پیدا ہو جانے، اور پاکستان کے لیے بھی وہ اچھے نہیں تھے، جسی کے اوپر پارٹی تمام رہنماؤں بشمول عمران خان صاحب نے بھی بہت زیادہ برا منایا۔ اسی طرح کے ان کے اوپر اور بھی الزامات تھے کہ وہ اسی طرح کے بیان اس کے لیے گنجائش ہونی چاہیے
پارٹی کے اندر. لیکن اب پھر اس کو دیکھیں ان کو مزید دیکھیں اس پہ عمران خان صاحب کا بھی بیان آیا, انہوں نے بھی برملا یہ کہا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا نہیں ہے. نکالنے کی بات نہیں کی, لیکن دیکھیں نا وہ چیزیں جو پارٹی کو نقصان دیتی ہیں, جو بیانات یا چیزیں اگر آپ ہمارا کوئی بھی رہنما جا کے کرتا ہے وہ پارٹی کو نقصان وہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کسی کی وہ محنت ضائع کر دی جائے کہ ایک بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر اگر وہ پارٹی کو منظم کر رہا ہے, عوام میں پارٹی میں جان ڈال رہا ہے, لوگوں کے دلوں سے خوف نکال رہا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے حوالے سے کیا ہوا؟ ہاں دیکھیں جی, اس پہ میں یہ کوئی, کیونکہ یہ پارٹی میں جونیئر ہوں, سیدھی بات ہے میرے اوپر سارے سینئر ہیں, لیکن یہ میں بالکل میری سمجھ سے باہر ہے. جو ہم نے دیکھا پہلے اس کے بھائی سے استعفیٰ لیا گیا اور پھر ان کو اس سے پہلے اس کا نمائندہ مطلب بنایا گیا اور پھر اس کو بھائی سے استعفیٰ لینے کے بعد ان سے بھی یہ سیٹ لے لی گئی. میں سمجھتا ہوں سیٹ تو انہیں ملی ہی نہیں تھی, پارٹی میں باقاعدہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی, جیسے کہ مرکزی باڈی بیٹھ کے آپس میں ووٹنگ کرتی ہے جب کوئی بڑا فیصلہ کرنے جاتی ہے, اور شیخ وقاص اکرم جو تھے ان کے مد مقابل تھے اس ووٹنگ میں, اور انہوں نے 9 ووٹ حاصل کیے جبکہ شیر افضل مروت صاحب کو 7 ووٹ ملے. تو پھر فیصلہ تو ظاہری بات ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے ہونا چاہیے, ہوا جو میرے خیال سے درست ہوا, ایک جمہوری روایت ہے. وہ غلط ہوا ہے. جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کو امیدوار بنانے والے عمران خان صاحب, اگر عمران خان صاحب نے امیدوار بنا دیا ہے تو ہر بات پہ کہتے ہیں کہ کپتان صاحب کا مرکزی باڈی تو بیٹھ کے فیصلے تو کرتی ہے نا, ان پہ ووٹنگ ہوئی باقاعدہ. مروت صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اور بندہ اس سیٹ کے لیے وہ اگر ایگری تھا یا شیخ وقاص اکرم صاحب نے باقاعدہ ووٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ. ووٹنگ جب ہوئی ہے, مروت صاحب کو کسی چیز کا نہیں پتا تھا. مروت صاحب جب وہاں گئے بالا بالے یہ ووٹنگ کر لیں گے, جب وہاں گئے ہیں تو ان کو یہ پتا لگا ہے کہ یہ تو ووٹنگ ہو رہی ہے. انہوں نے اپنا یہی بیان دیا کہ اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ تھا تو مجھے بتا دیا جاتا تو میں اس عہدے کے لیے میں اپنے آپ کو دستبردار. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی سیاسی پارٹی کے اندر ہی اتنے زیادہ تضادات ہوں گے اور مسائل ہوں گے اور وہ پارٹی یہ دعویٰ کرے کہ میں ملک کے لیے کچھ کروں گی, تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگی؟ اپنے اندر ہی اتنے سارے مسائل ہیں اور باہر جا کے ملک کے لیے مطلب کام کرنے کا عزم ظاہر کرنا. جی زیادہ ملک صاحب, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ایکچولی بات یہ ہے, ٹاپک شیر افضل مروت کی طرف چلا گیا ہے. شیر افضل مروت جب تحریک انصاف میں آیا تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ سو چکی تھی, کیونکہ اس کا سربراہ جو ہے وہ پابند سلاسل جیل میں چلا گیا. ایک مثال ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب گھر کا سربراہ گھر پہ نہ رہے تو پیچھے بچے بچیاں جو جی چاہتا ہے وہ کرے, وہ گھر بکھر جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے جب انٹری ڈالی پاکستان تحریک انصاف میں تو دنیا نے دیکھا, آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا. میں شیر افضل مروت کی وکالت نہیں کر رہا, نہ میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے. انہوں نے پارٹی کو بڑی تقویت دی, پارٹی کو موبلائز کیا, پبلک میں گئے, پبلک کو ساتھ ملایا اور پبلک نے اسی طرح چاہا جیسے پبلک عمران خان کو چاہتی. اب جہاں تک میرا تجزیہ کہہ لیں یا کچھ ذرائع کہہ لیں, آئی ایل ایف کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خان کے وکیل ہیں, ان کے ساتھ میرے تعلق ہے. میں نے ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے اس ایشوز کو کہ شیر افضل مروت کی اگر محنت دیکھی جائے, کارکردگی دیکھی جائے تو اس کو سراہنا چاہیے تھا. فار ایگزامپل مانا ہے کہ ابھی سعودیہ والے بیان پہ شیر افضل مروت نے وائلیشن کی ہے پارٹی پالیسی پہ, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایسے کارکن کو فوری طور پہ نکال دیے جائے. آپ کی بات سے اتفاق اس لیے کرتا ہوں, اگر کسی پی ٹی آئی کے جو اس وقت سرکردہ لوگ ہیں ان کو برا نہ لگے, تو جب ایک پارٹی کا کارکن غلطی کر رہا ہے تو اس کو بٹھا کے طریقے سے, اگر وہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہوتے تو طریقے سے اس کو سلجھایا جا سکتا ہے. غلطیاں بھی تو مسئلہ بنتا ہے. میں اس وقت ڈیالہ جیل میں گیا ہوا تھا. شیر افضل مروت, یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز کی بات آپ کر رہے ہیں, اس وقت وہی میٹنگ گوہر ایوب صاحب, اپنا وہ جو انتظار پنجوتا صاحب, یہ ملاقات کر کے آئے ہیں خان صاحب کے ساتھ اور وہاں سے ڈکلیریشن لے کے آئے. اور میرے پاس وہ ریکارڈنگ پڑی ہے, ویندر صاحب بھی میں نے کوریج کی ہوئی تھی, میرے پاس وہ ریکارڈ ہے. گوہر علی نے, بیرسٹر گوہر علی نے وہاں کلیئر کیا میڈیا کے سامنے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں شیر افضل مروت ہے.
क्लियर कर दिया। और दूसरे दिन फिर उन्होंने ड्रामा करके वो शेख उकास अकरम को सामने ले आए और वो जिस तरह फिर वोटिंग हुई वो मलिक साहब ने उसकी तरदीद चेयरमैन जो हमारे पार्टी के मौजूदा गौर साहब है उनकी तरफ से की भी नहीं गई। उन्होंने जब ये बयान दिया था तो मेरे ख्याल में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं दोनों के दरमियान खड़ा था कि जी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो एक हमारा तनाज़ा बना था आज वो खत्म हो चुका है और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो मरवत साहब हैं। अच्छा, अब गुस्ताखी माफ उसके बाद बैरिस्टर गौर साहब चूंकि इमरान खान साहब ने उनको चेयरमैन, तो शायद हम उनको चेयरमैन तस्लीम करते हैं जब तक इमरान खान साहब कैद हिरासत में है। तो उनकी तरफ से अभी तक भी उस उम्मीदवारी की तरदीद नहीं हुई कि नहीं अब वो नहीं है। तो सारे इल्जाम मरवत को देने मेरे ख्याल में मीडिया भी ये ज्यादती कर रहा है कि अभी जो मैं देखें जो अगर आप निजाम की बात करते हैं तो निजाम की बात करें तो फिर इमरान की बात करें, ये इंटरनल मामला है, ये बड़े इशू नहीं है, ये एक घर के इशू है, वो आपस में वो हल करेंगे। लेकिन उसमें मैं चले घर के मामला घर में खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बाहर आते हैं, आपका मीडिया बैठा बाहर तो आना ही आप जैसे दोषी मीडिया तक पहुंचाते हैं, मीडिया बैठा हुआ है वहाँ पे, मीडिया के सामने ये बात हुई है। लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि मैं बिल्कुल भी मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि सारे इल्जाम अगर शेर अफजल मरवत पे लगा जा रहे हैं तो ये गलत है पार्टी की तरफ से, मेरे ख्याल से उन्होंने कोई मीडिया की तरफ से। अच्छा, कश्मीर में जो एहतजाज हुआ इस हवाले से जो उनके मुतालबात थे, मैं उस हवाले उस पे अगर हम रोशनी डालें उसे देखें तो उनके मुतालबात थे कि आटा सस्ता किया जाए, उसके बाद उनके मुतालबात थे कि बिजली सस्ती की जाए, उनके मुतालबात थे कि जो लोग जो मतलब बड़ी सीट्स पर बैठे हुए हैं या वजीर हैं या बाकी जो भी लोग हैं, यानी हम जिसे कहते हैं मरात याफ्ता तबका, उनको जो मराद दी गई हैं यानी गैर ज़रूरी मराद दी गई हैं, उनके पास गाड़ियाँ, उनके पास और बहुत सारे पेट्रोल की मद में, मोबाइल की मद, बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनका ये मुतालबा था कि उनसे वो सारी सहूलियात वापस ली जाएं और उनको वो मतलब गैर ज़रूरी जितनी भी वो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर अपने उसका बोझ जो है वो ख़जाने के ऊपर ना डालें। बड़े वैलिड किस्म के उनके पॉइंट्स हैं और भी काफ़ी सारी उसके अंदर चीज़ें थी जो मतलब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। लेकिन मतलब वो उनकी देखें ना, उनके मुतालबात माने गए और उनके मुतालबात सही भी लगते थे और वो मतलब उसमें से कोई ऐसा मुतालबा नहीं था। लेकिन इस सारे सिनेरियो को देखते हुए बाकी मतलब आप पाकिस्तान की सूरत में क्या कहें? देखिए जी, आटा तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ही कुछ सस्ता हो गया, इसीलिए मेरे ख्याल में गंदम मिल भी नहीं रही। गंदम का तो एक पूरा स्कैंडल आया आपको पता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा सस्ता हो गया कि गंदम ही नहीं मिल रही। फिर जो किसानों का इन्होंने हाल कर दिया है, जो एक्सपायरी गंदम इन्होंने बाहर से परचेज की, जो उसकी हालत है, अपने किसानों को इन्होंने तबाह करके रख दिया। तो ये सारा यही निज़ाम है कि जिसको हमने दुरुस्त करना है। किसान बड़े परेशान रो रहा है जी, किसान तो रो रहे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं। अब देखिए ना कि हम भी पोस्टें पढ़ रहे हैं कि एक मन गंदम 2800 रुपए की और लार्ज पिज़्ज़ा 3000 का आपने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा था। ये सच्ची बात है, उसकी पूरे साल की मेहनत, ठीक है। तो कम से कम अगर आपने चले रेट कम ही करना है, 28 ना सही, चलो 3800 से 4000, कोई मसला नहीं। जो पिछला रेट है वो भी 4000 पे था, तो कम से कम आप अपने किसानों का माल जो एक साल मेहनत किया है उसको किसी खाते लगाओ ना। आप बाहर से एक्सपायरी वो उसके अंदर पौधे उगी हुई इन्होंने फेंकी हुई यूरोपियन की गंदम वो उठा के ये ले आए, और अपना जो सोने जैसी गंदम है और सोने जैसा हमारा किसान है जिसने पूरा साल मेहनत की, बड़े मामूल खून के आंसू, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानी अवाम को भी इसी तरह निकल कर जिदोजहद करके अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, या कोई ऐसी सूरत हाल निकल आएगी कि उनको उनके हकूक दे दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि आजकल एक और बहुत बड़ी जो खबर है वो ये कि IMF ने मुतालबा कर दिया है कि जो बिजली है उसको और मज़ीद महंगा किया जाए, और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। उधर एक और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि जो सब्सिडी दी गई है या जो उनको रेट कम किया गया वो भी बाकी पाकिस्तान से वसूल किया जाएगा। वहाँ बड़ी सख्त इबाहम का शिकार है। क्या कहते हैं सर? मलिक साहब, गुजारिश ये है, जिस तरह पाकिस्तान का निज़ाम बिगड़ चुका है, आखिरी किरण पाकिस्तान की आवाम रह गई। उसकी वजह कि जो हमारे ताकतवर अदारे हैं वो फेल हो चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो या और निजी अदारे जो भी हो, सब आवाम का खून चूस रहे हैं। जो हुकूमत डील करके आती है वो कभी ना आवाम का सोचती है ना अपने मुल्क का सोचती है, जस्ट वो अपने मिशन का सोचते हैं। इसमें मैं एक शॉर्टकट बात ये करना चाहता हूँ स्क्रीन पर
کہ آپ کے ملک کے اندر جو رشوت ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک رواج بن چکی ہے، مطلب بلکہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک سرکاری جو ہے نا یہ شک بن گئی ہے، سرکاری طور پر رشوت کو جو ہے نا وہ جائز قرار دے دیا، ہم امول برائی کہہ سکتے ہیں، ساری برائیاں سے پھوٹ رہی ہیں، جائز ہو گیا۔ آپ نادرا کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہ سامنے رشوت کے سارے آپشن رکھیں گے کہ آپ نے اگر 6 دن میں بنوانا ہے تو آپ کا 1000 میں بنے گا، 3000 میں، آپ نے اگر مہینے میں بنانا ہے تو آپ کا 1000 میں۔ یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے، میں ثابت کر کے دیتا ہوں۔ اب آپ بجلی کی طرف آ جائیں، 14 سال سے اسلام آباد کی 10 آبادیوں کے اوپر سی ڈی اے نے پابندی عائد کر رکھی تھی بجلی کے میٹروں پر، بجلی چوری ہوتی رہی، کس کو نقصان ہوا؟ ادارے کو، ملک کے خزانے کو، کوئی پرواہ۔ آپ کے پاکستان کے ہر ادارے کا ہر آفیسر صرف وہ کام کرتا ہے جس میں اس کا ذاتی مفاد ہو، جس میں جہاں پر محکمے کا اور ملک کا مفاد آ جائے اس ٹائم وہ اتنا بڑا پیپر وہ کسٹمر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ایس او پیز پوری کر کے لائیں، کیوں کہ اس نے رشوت نہیں دی۔ یہ نظام جب اب آپ دیکھ لیں نا، بجلی کا میٹر ہے، آپ میرے ساتھ جائیں، میں بجلی گیس بھاری تحریک کا صدر ہوں، یہ میٹر میں نے اوپن کروائے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے۔ نو سر اس پہ بات کر رہی ہے، بجلی کا میٹر جو ہے وہ کسی بھی وابڈہ کے دفتر کے اندر جو انہوں نے ریٹ رکھا ہوا ہے وہ 60,000 روپیہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی جو جینون ڈیمانڈ نوٹ کی فیس ہے وہ ٹوٹل 10,300 ہے۔ اب 10,300 جو ہے وہ ادارے میں جا رہا ہے اور 50,000 روپیہ جو ہے وہ افسر کی جیب میں جا رہا ہے۔ یا تو یہ کرو نا کہ آپ اس کا ریٹ 60,000 کر دو اور اس میں رشوت کا نظام ختم کرو، تو وہ 60,000 اگر خزانے میں جائے، ادارے میں جائے، ادارہ مضبوط ہوتا ہے، ملک کا قرضہ اترتا ہے نہیں اترتا۔ تو اس لیے یہ اس کے اوپر پورا ان کو آپ سسٹم پہ بات کریں کہ سسٹم ہی سارا اچھا ایم اے کھوکھر صاحب، جس طرح زاہد ملک صاحب نے بات کی، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو اضافی رقوم وصول کی جاتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر نادرا کی مثال دی کہ جو یہ کارڈ اتنے کا اگر اس سے جلدی بنائیں تو اتنے، مطلب ریٹس چینج ہوتے ہیں، ریٹس کے حوالے سے جتنے بھی اضافی ریٹس لیے جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رشوت کے زمانے میں کہتے ہیں، میں ثابت بھی کر رہا ہوں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ زاہد ملک صاحب بالکل یہ حقیقت ہے، میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہمارے جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ تنخواہیں لیتے ہیں آفس جانے کے لیے اور کام کرنے کے لیے وہ رشوت لیتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ پبلک کے جو سرونٹ جن کو کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو سرکاری آفیسر کہتے ہیں، یہ ادارے بنے ہی عوام کے کام کاج کے لیے ہیں اور بلاؤ سے ان کو عوام کے کام کرنے چاہیے، کیونکہ یہاں رشوت کا بازار گرم نہیں بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ نیچے سے لے کے اوپر تک رشوت کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کام ہو، جب تک یہ رشوت کا کلا کما نہیں ہوتا، ان آفیسر کا قبلہ درست نہیں ہوتا، ان کو کڑی سے کڑی چائنا